بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لو اور انہیں اس صدقے کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا دو۔ تو جس طرح زکوٰۃ مال کے نصاب پر ضروری ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے ادا کرنا، اسی طرح صدقہ فطر بھی ہر اس بندے پر واجب ہے جو مال کے نصاب ہے۔ بعد رمضان نماز عید کی ادائیگی سے قبل دیا جانے والا صدقہ واجبہ صدقہ فطر کہلاتا ہے۔ خلیل ملت حضرت علامہ مفتی محمد خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صدقہ فطر دراصل رمضان المبارک کے روزوں کا صدقہ ہے تاکہ لغو اور بیہودہ کاموں سے روزے کی طہارت ہو جائے اور ساتھ ہی غریبوں ناداروں کی عید کا سامان بھی اور روزوں سے حاصل ہونے والی نعمتوں کا شکریہ بھی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جو تمہارے مالدار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پاک فرما دے گا اور جو تمہارے غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بھی زیادہ دے گا۔ یعنی جو مالدار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں پاک فرما دے گا اور جو غریب ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بھی زیادہ دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، صدقہ فطر ادا کرنے میں 3 فضیلتیں ہیں، پہلے روزے کا قبول ہونا، دوسری سکرات موت میں آسانی اور تیسری عذاب قبر سے نجات۔ یعنی جو بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے اسے 3 فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ نمبر 1 کہ اس کے روزے قبول ہوں گے، نمبر 2 جب موت آئے گی تو وہ سکرات موت میں اسے آسانی ہوگی، اور تیسرا یہ کہ وہ عذاب قبر سے نجات حاصل کرے گا۔ حضرت سیدنا ابو خلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا، کل جب تم عیدگاہ جاؤ تو مجھ سے ملتے جانا۔ جب میں گیا تو مجھ سے فرمایا، کیا تم نے کچھ کھایا؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، کیا تم نہا چکے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، صدقہ فطر ادا کر چکے ہو؟ میں نے کہا ہاں، صدقہ فطر ادا کر دیا۔ فرمانے لگے، میں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اہل مدینہ صدقہ فطر اور پانی پلانے سے افضل کوئی صدقہ نہیں جانتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی پتہ چلا کہ صدقہ فطر ادا کرنے سے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح بخاری و صحیح مسلم میں موجود، اس حدیث پہ آپ کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ فطر 1 سا خرما یا جو غلام اور آزاد مرد عورت چھوٹے اور بڑے مسلمانوں پر مقرر کی، اور یہ حکم فرمایا کہ نماز کو جانے سے پہلے ادا کریں۔ تو پتہ چلا کہ صدقہ فطر یہ نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر بعد میں بھی ادا کریں گے تو ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدقہ عید الفطر زکوٰۃ فطر مقرر فرمائی کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے گی اور مساکین کی خوراک ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اب صدقہ فطر یہ کب ادا کرنا ہے؟ صدقہ فطر واجب ہے، عمر بھر اس کا وقت ہے، یعنی اگر ادا نہ کیا ہو تو اب ادا کر دے، ادا نہ کرنے سے ساکت نہ ہوگا، نہ اب ادا کرنا قضا ہے بلکہ اب بھی ادا ہی ہوگا، اگرچہ مسنون نماز عید سے پہلے ادا کرنا تھا۔ تو یہ تھا صدقہ عید الفطر، ہر اس بندے پر واجب اور ضروری ہے جو مال کے نصاب ہے۔